ناظرین، تین مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ عمران خان صاحب آج ملتان کے اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ مجال ہے کہ کوئی بات کی ہو، کل جو کچھ ہوا ہے مدینہ منورہ میں اس کے اوپر کوئی ذکر، کوئی تذکرہ یا اسے کنڈیم کیا گیا ہو۔ دو گاڑیوں کے اندر چند لوگ آئے اور انہوں نے قاسم سوری صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی، وہاں پہ انہوں نے نعرے لگائے اور اس کے بعد وہاں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عطر من اللہ، انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ چند ریمارکس دیے ہیں۔ ہم سے جو ہے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت جو ہے وہ ہمارے خلاف بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی عدالتیں رات کو کیوں کھلی، عدالتیں رات کو کیوں کھلی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، تین مختلف خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور تینوں ہی جو ہیں وہ کل رات سے لے کر اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ میں نے جو واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا اس کے اوپر تو اپنا پچھلا ویلاگ کر لیا ہے، میں اس کو مزید اس پہ فی الحال گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر آلریڈی بات کر لی ہوئی ہے۔ ایک دو چیزیں اور ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں۔ ایک تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قاسم سوری صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب آج ملتان کے اندر ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے ذرا سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیں۔ اپنے اس کنونشن کے زیادہ لمبی تقریر نہیں تھی، نسبتاً چھوٹی تقریر تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، اپنے ورکرز کو۔ وہ کہہ رہے تھے اسلام آباد آپ نے 20 لاکھ لوگ لے کر آنے ہیں، چوروں کا ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے، بیرونی طاقتوں کے ہم غلام نہیں بن سکتے۔ یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں ان کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے چارجز ہیں۔ اپنی سابقہ اہلیہ جمیمہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ مسلمان ہو کر یہاں پر آئی تھیں اور ان کے اوپر جو ہے ٹائلوں کا مقدمہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ 1 سال تک وہ عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں۔ اس کے بعد ایک خاتون کو پیسے دے کر جو ہے میرے خلاف کتاب لکھوائی گئی 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ ریحام خان کا بیسکلی یہ ذکر کر رہے تھے۔ پھر ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی کہ جی عید کے بعد جو ہے، انہوں نے پہلے بھی میری کردار کشی کی تھی، اب یہ عید کے بعد جو ہے میری دوبارہ کردار کشی کرنے لگے ہیں۔ غالباً عمران خان صاحب کو اس بات کا شک ہے کہ عید کے بعد ان کے حوالے سے جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ظاہری بات ہے توشہ خانہ کا ایک معاملہ ہے، ایک یہ ہے، دوسرا یہ جو فرا گوگی کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ تیزی آنا شروع ہوگی۔ 2-3 اور بھی چیزیں ہیں جو میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو سکتی ہیں، انکوائری ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے عید کے بعد کہا جا رہا ہے۔ تو غالباً اس بات کا ان کو بھی آلریڈی آئیڈیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات آج یہ کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد جو ہے وہ کردار کشی میری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا جی میں تب تک ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ اسلام آباد مارچ کا انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات کہی کہ جی یہ ملک یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت جو ہے وہ کس طرح آئے گی، لوگوں کا یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور جلد انتخابات کے ذریعے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے سنی یہ تو سارا کچھ ٹھیک تھا، لیکن مجال ہے کہ کوئی بات کی ہو کہ کل جو کچھ ہوا ہے مدینہ منورہ میں اس کے اوپر کوئی ذکر، کوئی تذکرہ یا اسے کنڈیم کیا گیا ہو یا اپنے ورکروں کو کہا ہو کہ جناب اس طرح آپ نے احتجاج نہیں کرنا، احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہی ایک طریقہ کار ہے اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ان کو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے کہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ کہیں پہ یا ان کے چاہنے والے ووٹر سپورٹر کہیں پہ اگر کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ آرام سے منہ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، وہ دھیان ہی نہیں دیتے کہ ایکچولی اس پہ کچھ کہنا چاہیے یا ان کو منع کرنا چاہیے۔ لیڈر کا کام جو ہوتا ہے وہ صرف بھڑکانا نہیں ہوتا بلکہ آگ کو ٹھنڈا کرنا بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی کام ہونا چاہیے، لیکن اس پہ کسی قسم کا کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے۔ تو مطلب کنوینئنٹلی میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ ان کی وہ جو کیسٹ ہے وہ لوگوں کے دماغ میں چلتی ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے تھوڑا سا اس قسم کے لوگوں کے اوپر کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ بھائی وہاں پہ اگر آپ کے خلاف کوئی قانونی ایکشن ہو گیا یا آپ کو کوئی جیل میں ڈال دیا گیا تو آپ کے پیچھے بیوی بچے ہیں، آپ کے گھروں میں فیملیز ہو سکتی ہیں، آخر ان کا والی وارث کون ہوگا؟ کیا آپ کی ضرورت کیا ہے ان لیڈروں کے پیچھے اس حد تک جانے کی؟ یہ لیڈر ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ہر قسم کے، سب نے یو ٹرنز لیے ہوئے ہیں، سب نے ہر قسم کی پاور پالیٹکس کی ہوئی ہے، کرسی کی خاطر پتہ نہیں ہے کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو جن کو آپ اتنا کو اصول پسند سمجھتے ہیں، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، جن کو آپ اتنا اصول پسند سمجھتے ہیں یہ آئے دن اصول توڑتے ہیں اپنے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جن کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے ہیں، انہی کے ساتھ کل کو بیٹھ کے اتحاد بھی کر لیتے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب آج اگر جن لوگوں کو چوروں کا جو ہے وہ ٹولہ کہہ رہے ہیں
کل کو کچھ پتہ نہیں انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ اتحاد کر کے دوبارہ حکومت بنا لیں. تو ان لوگوں کی خاطر بیٹھ کے اس ایکسٹریم تک چلے جانا کہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے, اس کا کیا فائدہ. اچھا جی, دوسری خبر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ آج ارشد شریف صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کی سماعت ہوئی تھی, اور وہاں پہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ, انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ چند ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ جی ہم سے جو ہے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت جو ہے وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی عدالتیں رات کو کیوں کھلیں, عدالتیں رات کو کیوں کھولی گئیں. تو انہوں نے کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ کسی وقت بھی کھولی جا سکتی ہیں, انصاف دینے کے لیے ہم کسی وقت بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو اس دن رات کو صرف لائٹیں آن ہوئی تھیں, اس کے اوپر کیوں اتنی پریشانی ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ اگر عید کے دنوں کے اندر بھی جو ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم تب بھی عدالت کھولنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے چند پروگرامز کا بھی ذکر کیا کہ میں نے چند پروگرامز دیکھے ہیں, ان پروگرامز کے اندر بھی تواتر کے ساتھ جو ہے وہ یہ بار بار یہ بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف آئی اے, میں پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ایف آئی اے نے البتہ ان کا موقف بھی سامنے آیا ہے. ایف آئی نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کے لوگوں کو نہیں بھیجا تھا اور ہمارے لوگوں کی جانب سے کوئی ہراسمنٹ نہیں کی گئی ہے, اور ان تمام تر الزامات کو انہوں نے رد کر دیا ہے ایف آئی اے نے. تو چیف جسٹس جو ہیں وہ بڑا اس کو کینلی اس کو نوٹس کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسلام آباد کے اے آر وائی کے بیورو چیف کو بھی جو ہے وہ اگلی تاریخ کے اوپر بلا لیا ہے کہ جی آپ ذرا آ جائیں اور آ کے پرسنل کیپیسٹی میں جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پیش ہوں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہے. ایک اور جو خبر جو سامنے آئی ہے جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کل رات کا ایک واقعہ قاسم سوری صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ واقعہ رات کو وہ اسلام آباد کے اندر ایک ریسٹورنٹ کے اندر جو کہ آؤٹ ڈور ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اپنے چند دوستوں کے ساتھ, تو وہاں پہ سنا ہے کہ 2 گاڑیوں کے اندر چند لوگ آئے اور انہوں نے قاسم سوری صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی. وہاں پہ انہوں نے نعرے لگائے, ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نعرے لگائے, اور اس کے بعد وہاں پہ ہاتھا پائی بھی ہوئی. یہاں تک کہ میری اطلاع کے مطابق قاسم سوری صاحب کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. کسی ایک وہاں پہ کوئی بندہ تھا جس نے ان کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ قاسم سوری صاحب کو جو ہے وہاں سے لے گئے اور ریسٹورنٹ کے اندر بالائی منزل کے اوپر جو ہے ان کو لے گئے, فرسٹ فلور کے اوپر. لیکن یہ لڑائی شڑائی وہاں پہ ہوتی رہی. اس کے بعد وہاں کے جو ویٹرز وغیرہ ہیں وہ بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے ان لڑکوں کو وہاں سے بھگایا, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ مہمان تھے انہوں نے بھی ایکچولی ان لوگوں کا مقابلہ کیا, اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگ گئے. اب قاسم سوری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کے گنڈوں نے یہ بات کہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جگہوں پہ یہ چل رہا تھا جی یہ شاہزین بگٹی کے گارڈز تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. البتہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ایک جگہ پہ میں نور عالم خان کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا کہ ان کے ٹیبل کے اوپر جا کے کسی نے اس طرح بدتمیزی کی تھی, یا اس کے بعد کل مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا ہے, میں اگر اس کو کنڈیم کروں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو کنڈیم نہ کروں. قاسم سوری صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہے آئینی طور پہ, جو وہ غیر آئینی تھا یا نہیں تھا, عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن کسی لونڈے لپاڑے کا یہ رائٹ نہیں ہے, کسی شخص کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹیرین کے پاس جائے اور جا کے اس قسم کی حرکت کرے جو یہاں پہ ہوئی ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر تو یہ کسی نے سازش کے تحت ان کو بھیجا ہے تو ہر صورت قانونی طور پہ اس شخص کو جو ہے, ان افراد کو, جتنے بھی یہ گروپ تھا پورا, اس کو قانونی طور پہ جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے, اور دیز پیپل شوڈ بی بیہائنڈ بارز. اسی طرح بالکل اسی طرح جب مسلم لیگ نون کے یا ان کے اتحادی جو جماعتوں کے اراکین ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ان لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. یہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ آپ ایک ریسٹورنٹ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ وہاں پہ آ کے ہلڑ میں جانا شروع کر دیں, نعرے بازی کرنا شروع کر دیں. اٹ از ناٹ ڈن ایٹ آل. تو میں پوری طرح اس معاملے کی مذمت کرتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ کون تھے, یہ نون لیگ کے تھے یا یہ شاہزین بگٹی کے گارڈ تھے یا جو بھی تھے, لیکن بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اوور آل دوبارہ میری وہی بات ہے کہ ہمارے تمام سیاسی جتنے بھی لیڈران موجود ہیں ان کو ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے امن قائم کرنے کی ضرورت ہے. اس سارے معاملے کو بے شک آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے, کچھ بیٹھنا پڑے, آپ لوگوں کی کرسیاں, آپ لوگوں کے عہدے, آپ لوگوں کی سیٹیں ہمارے پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا.
اس دنگے فساد کو کون ہوا دے رہا ہے، یہ سب کچھ آن ریکارڈ آ رہا ہے، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ سب ملیں اور بیٹھ کے اس ایشو کو ریزالو کریں. ایک اور خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے 3 جو مین خبریں تھیں وہ تو یہ تھیں، ایک اور خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے حمزہ شہباز کے اس حلف سے متعلق، جس سلسلے میں مجھے نہیں پتا جب تک آپ یہ شاید ویلاگ دیکھ رہے ہوں تب تک وہ فیصلہ اناؤنس بھی ہو جائے، لیکن تیسری دفعہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ پہنچی تھی اور وہاں پہ یہ دلائل دیے گئے کہ جی آخر جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ بھی جو ججز تھے ان کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے آرڈرز کو جو ہے وہ مانا نہیں جا رہا. تو وہاں پہ کافی گرمی سردی بھی میرے سننے میں آیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو وکیل تھے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے جو وکیل تھے ان کے درمیان کافی گرمی سردی بھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ڈیسیجن کیا اناؤنس ہوتا ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہے جو کافی تشویشناک ہے وہ آ رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت شدید لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور اس حکومت کے آتے ساتھ ہی میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو ایک پرابلم آ رہی ہے. ایک تو اکنامک برڈن آ ہی رہا ہے اس وقت جس میں اس کرنٹ حکومت کو جو ہے وہ اپنے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے پرابلمز آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب بھی اس وقت سعودیہ گئے ہوئے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ $3 ارب انہوں نے وہاں سے لینے کی کوشش کرنی ہے. ابھی تک کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے پیسے ملتے ہیں یا نہیں. IMF کے ساتھ بھی معاملات تو چل ہی رہے ہیں، لیکن ایک شارٹیج آ رہی ہے اور بہت بڑی پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ دوسری جگہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تو ہوا ہے میرے قائد نے کہ جی 1 تاریخ تک جو ہے وہ ایشو ریزالو ہو جائے گا، لیکن فی الحال ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کو کافی پرابلم آ رہی ہے کہ چند جگہوں کے اوپر 1-1 گھنٹے کے بعد 1-1 گھنٹے کے لیے لائٹ جا رہی ہے. مطلب یہ صورتحال ہو چکی ہے. تو آئی ہوپ یہ مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو، ورنہ یہ ایک بہت بڑا جن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے موجودہ حکومت کے لیے. ایک اور خبر یہ بھی جو ہے جو لاسٹ، چونکہ ویلاگ صرف ایک ٹاپک کے اوپر تھا، وہ یہ تھا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے جو سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ پیسے دے کے ووٹ حاصل کرنے والی بات تھی، ان کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ جی ان کو تو اس سارے معاملے میں بری کر دیا گیا ہے. البتہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے، اس میں لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں آج یوسف رضا گیلانی کا کیس کا فیصلہ سنایا گیا، جس کے مطابق یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی، ممبر قومی اسمبلی فہیم خان اور کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد خان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز ثابت ہونے پر سیکشن 167 168 کے تحت ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر اسلام آباد کو فوجداری کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی سزا 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. جبکہ یوسف رضا گیلانی کا کیس سے کوئی لنک نہ ملنے پر ان کے خلاف کیس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. تو یہاں پر ان کے جو صاحبزادے ہیں علی حیدر گیلانی، کیونکہ ان کی ویڈیوز کے اندر وہ کلیئرلی وہ نظر آ رہے ہیں، اور جو 2 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs تھے ان کے چہرے بھی کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں. تو ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن آبویسلی اس چیز کو چونکہ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ لنک نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اور بات ہے کہ انہی کے اپنے صاحبزادے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور الیکشن کال لڑ رہا تھا آبویسلی ان کے والد صاحب لڑ رہے تھے، تو والد صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. البتہ صاحبزادے کے خلاف جو ہے وہ ایکشن الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فوجداری کا مقدمہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے کیا ریزلٹس نکلتے ہیں. تو اب تک یہ اپڈیٹس تھیں، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.